حویلی کی وسیع و عریض چھت پر کسی کی پائل کی چھن چھن سنائی دے رہی تھی۔ وہ سرخ لباس، خوبصورت لمبے بالوں والی لڑکی خوشی سے بھاگتے ہوئے ایک دم دیوار کی طرف آ رکی۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ دل کے مقام پر گیا، سانس ہنوز پھول رہی تھی۔ وہ بالآخر انتظار تمام ہوا۔ رومان شاہ بہت جلد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاشا کے نام کر دیا جائے گا، یہ سوچ کر ہی اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، چہرہ اچانک ہی کھل اٹھا تھا۔ حویلی کی لاڈلی بیٹی آج بہت وقت بعد اپنی خوشی کا جشن یوں منا رہی تھی کہ وہ ہاتھ پھیلائے گول گول گھوم رہی تھی۔ اس کی سرخ روایتی کامدار فراک گول گول گھوم رہی تھی اور بال بھی اپنی موج مستی میں تھے۔ پائل کی آواز ہنوز آ رہی تھی، وہ دل سے مسکرا رہی تھی، اور کیوں نہیں مسکراتی بھلا؟ اس کی بچپن کی محبت اسے ملنے والی تھی۔ دادا جی نے اپنا فیصلہ سنا ہی دیا تھا، وہ بہت جلد ان دونوں کی منگنی کی تاریخ رکھ رہے تھے، اور پھر کچھ ہی عرصے میں ان کی شادی کر دی جانے والی تھی۔ وہ خود کو ہواؤں میں محسوس کر رہی تھی۔ حویلی کے اندر خوب چہل پہل مچی ہوئی تھی، ہر فرد ہی دادا جی کے فیصلے پر خوش تھا۔ سارے مرد حضرات ایک ساتھ ہی بیٹھے منگنی کی تقریب کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے، اور عورتیں اپنے پہننے اوڑھنے کے لیے نئی چیزیں خریدنے کے لیے خوب ایکسائٹڈ تھیں۔ سب میں چہل پہل مچی ہوئی تھی، بچے خوشکپیوں میں مصروف تھے۔ مگر ان سب کو چھوڑ کر اگر تم عقبی حصے میں آؤ جہاں لان نما باغیچہ بنا تھا، وہاں جھولے کے پاس ایک سانولی سی لڑکی کھڑی تھی۔ عام سا لباس تھا اس کا، دبلی پتلی، وہ کم عمر لگتی تھی۔ نشا جو اپنے نانا کے اس فیصلے سے ذرا بھی خوش نہیں تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پوری حویلی کو آگ لگا دیں۔ وہ غصے سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ رومان اس کی محبت تھا، وہ واحد شخص تھا جس سے وہ اٹیچ تھی۔ وہ اسے کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ چھوٹی تھی، رومان اسے بہن سمجھتا تھا۔ شاید رومان اس کے نصیب میں تھا ہی نہیں، وہ آنسو بہا رہی تھی۔ اور ان سب سے ہٹ کر تو رومان شاہ کے کمرے کی طرف آؤ تو تمہیں کچھ اور ہی منظر دیکھنے کو ملے گا۔ یہ وہ واحد کمرہ تھا جو حویلی میں موجود ہو کر بھی حویلی کا حصہ نہیں لگتا تھا، جہاں پوری حویلی میں تاریخی روایات کی خوشبو، رنگ و رونق پھیلی ہوئی تھی، وہیں اس کمرے میں تمہیں ماڈرن چیزیں ملیں گی۔ اس کا کمرہ بہت خوبصورت تھا، سرخ اینٹوں والی حویلی جیسا نہیں تھا۔ سفید ماربل ٹائلز کا فرش تھا، خوبصورت دیواریں تھیں، بڑی سرخ پینٹ شدہ دیوار پر رومان شاہ کی تصویر لگی تھی۔ ایک طرف اس کا جم کا سامان رکھا تھا اور ایک طرف اس کا گٹار تھا، ایک طرف کمپیوٹر اور اسپیکر کا سارا سیٹ اپ، اور ایک طرف اس کا فرنیچر بیڈ جس پر اس وقت وہ اوندھے منہ پڑا ہوا تھا۔ سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا جس پر علی اس سے بات کر رہا تھا۔ یار رومان، کب تک منہ بنا کر رکھے گا یار؟ منہ ٹھیک کر لے اپنا، اب بہت ہو گیا، ورنہ میں نے لیپ ٹاپ سے باہر نکل کر چپیڑیں لگانی ہیں تجھے۔ علی کی ڈانٹ ڈپٹ کا بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوا، وہ ایسے ہی منہ بسوڑے آڑا ترچھا لیٹا رہا۔ ابھی چند ماہ پہلے ہی تو آیا تھا وہ ورلڈ ٹور سے، اور اس کے دادوں نے اس رشتے میں باندھنے کو آرڈر دے دیا تھا۔ وہ ذرا بھی خوش نہیں تھا، وہ آزاد رہنا چاہتا تھا، مگر اس کے دادوں نے اس کا پکا قید کرنے کی پلاننگ کر لی تھی۔ یار علی، جو مجھ پر اس وقت گزر رہی ہے نا، اگر تجھ پر گزرتی، تیرے گھر والے پکڑ کر تیری کسی ایسی لڑکی سے بات پکی کر دیتے جس سے تیری زیرو کمپیٹیبلٹی ہے، تو پھر پوچھتا میں تجھ سے کہ تجھے کیسا فیل ہو رہا ہے۔ رومان نے ٹکا سا جواب دیا تو علی نے برا سا منہ بنایا۔ کچھ اچھا نہیں بول سکتے تو برا بھی نہ بولو۔ علی نے سر جھٹکا، پھر رک کر اسے دیکھا، وہ مسلسل کنپٹی مسل رہا تھا۔ اچھا نا، بس یار کر دے، بس کر دے۔ اچھا نا، شام میں باہر ملتے ہیں پھر، کیونکہ اگر میں تیرے گھر آؤں گا تو بھائی مجھ پر بندوقیں تان لی جائیں گی۔ علی نے منہ بسوڑ کر کہا تو رومان مسکرایا۔ ظاہر ہے گھر میں غیر مردوں کو پھرنے کی آزادی تھوڑی نہ ہے، جو بھی آتا ہے مردان خانے تک محدود رہتا ہے۔ رومان کی بات پر علی نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ مگر اگر تو شام تک نہ آیا تو میں دیوار پھلانگ کر آ جاؤں گا تجھ سے ملنے، پچھلی بار کی طرح۔ علی نے انگلی اٹھا کر اسے دھمکایا۔ ہاں، پھر یاد ہے نا پچھلی بار کیا سین ہوا تھا؟ سب سمجھ رہے تھے تو اپنی محبوبہ سے ملنے آیا ہے، یا پھر تو کوئی چور ہے۔ ابے سالے، اگر میں نیند سے نہ جاگتا تو یہ لوگ تجھے مار پیٹ کر بندھی بنا لیتے۔ ابے بلاک کرنے پر کوئی کسی کے گھر ہو گھستا ہے کیا؟ سالے پاگل آدمی۔ رومان اب مزے سے بتا رہا تھا۔ جا بے،
تو سارا کریڈٹ خود کیوں لے رہا ہے؟ تیری وہ کچن وہ پھپھو کی بیٹی، کیا نام تھا اس کا؟ ہاں ہاں نشا، اس وہ لڑکی مجھے نہ چھپاتی اور تجھے نہ جگاتی تب میں پکا پکڑا جاتا اور آج میری قبر تیرے گھر کے باغیچے میں ہی ہوتی، علی بتا رہا تھا اور رومان بمشکل ہنسی دبائے اسے سن رہا تھا۔ تبھی دروازہ کھٹکا کہ وہ اندر آئی۔ رومان بھائی، آپ کو دادا جی بلا رہے ہیں۔ دبلی پتلی سی وہ لڑکی علی کو اسکرین میں نظر آئی تو اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ رومان علی کو انتظار کرنے کا کہہ کر بنا کال کاٹے باہر چلا گیا، جبکہ نشا نے ایک نظر اسے دیکھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ مس نشا؟ وہ بہت ادب سے کہہ رہا تھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ وہ بھی نارمل لہجے میں کہہ رہی تھی۔ کافی بڑی عمر ہے آپ کی، ہم آپ کے بارے میں ہی باتیں کر رہے تھے۔ وہ اب اسے مسکراتے ہوئے بتا رہا تھا۔ میرے بارے میں؟ رومان میرے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ نشا کے کان سننے کو بےتاب تھے، جبکہ وہ اس کی بے چینی دیکھ کر تھوڑا حیران ہوا۔ نہیں، وہ تو بس سن رہا تھا، کہہ تو میں رہا تھا۔ وہ جو پہلی دفعہ میں دیوار پھلانگ کر آیا تھا اور آپ نے مجھے بچایا تھا، اس کی بات سن کر نشا کے چہرے کا رنگ بدلا، دلچسپی جیسے ختم ہوئی۔ اچھا میں چلتی ہوں، بہت کام ہے، خدا حافظ۔ وہ عجلت میں کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی، مگر وہ گہری سوچوں میں تھا۔ وہ اکثر اس کی آنکھوں میں رومان کے لیے عجیب سا تاثر دیکھتا تھا، مگر کچھ سمجھ نہیں پاتا تھا۔ کیا یہ لڑکی رومان کو پسند کرتی ہے؟ وہ خود سے سوال کرنے لگا۔ اف نہیں یار، وہ تو بچی ہے اور رومان کو بھائی کہتی ہے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں ہی غلط سوچ رہا ہوں۔ علی اسے پسند کرتا تھا، مگر اس کی پسندیدگی اس کے دل تک محدود تھی، اور جہاں تک نشا کی بات ہے تو ماں باپ بچپن میں ہی مر چکے تھے اور وہ اپنے نانا کے گھر رہتی تھی۔ نشا کی ماں اس گھر کی اکلوتی بیٹی تھی، جبکہ تاشا کا باپ اس گھر کا بڑا بیٹا اور رومان کا باپ سب سے چھوٹا تھا۔ تاشا 25 کی ہو چکی تھی اور رومان 27 کا۔ تاشا اور رومان کی عمر میں کم فرق تھا، مگر نشا 19 سال کی تھی۔ تاشا دھیمے مزاج کی تھی، مگر نشا اور رومان بہت شرارتی تھے۔ رومان بچپن میں تاشا کو بہت تنگ کرتا تھا، مگر اس کی شرارتوں سے بیزار ہونے کے بجائے اسے پسند کر بیٹھی تھی، جبکہ رومان جس طرح نشا کا خیال رکھتا تھا وہ ایک ہی وقت میں اس کا دوست، اس کا ٹیوٹر، اس کا کرائم پارٹنر سب کچھ تھا، وہیں وہ بھی اسے پسند کرنے لگی تھی۔ رومان خاندانی مردوں کی طرح ہر وقت غصے میں نہیں رہتا تھا، وہ چلبلا سا تھا، ہر چیز میں اپنی مرضی کرتا تھا۔ اس کی ضد پر ہی اسے اس کے دوستوں کے ساتھ ہر دفعہ دوسرے ملکوں میں ٹور کرنا نصیب ہوتا تھا، غرض کہ وہ ایک آزاد خیال ماڈرن لڑکا تھا۔ آج ان کی منگنی کی رسم تھی، حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، دور دور سے مہمان آئے تھے، پوری حویلی مہمانوں سے بھری پڑی تھی۔ تاشا بڑے کامدار لہنگے میں خوبصورت لگ رہی تھی، اسے رومان کے ساتھ بٹھایا گیا تھا اور وہ اپنے ہاتھ میں مہندی سے لکھے رومان کے نام کو بار بار دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی، جبکہ رومان کو وہ شرمیلی لڑکی پسند نہیں تھی، یہ سب کرنا اس کی مجبوری تھی۔ نشا ہاتھ میں پھولوں کی ٹرے لیے آگے بڑھ رہی تھی، جس میں دونوں انگوٹھیوں کی ڈبی رکھی تھی۔ وہ اچانک ہی کسی سے ٹکرائی، سر اٹھا کر دیکھا تو علی کھڑا معذرت خواہانہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ویسے غلطی آپ کی ہے، آپ بہت حسرت سے ان انگوٹھیوں کو دیکھ رہی تھی، تبھی تو اچانک ہماری ٹکر ہو گئی۔ کیا آپ کو یہ انگوٹھی پسند ہے؟ وہ لہجہ حشاش بشاش بناتے ہوئے پوچھنے لگا۔ انگوٹھی کس لڑکی کو پسند نہیں ہوتی؟ وہ اپنی ہی دھن میں بول گئی، پھر چونک کر اسے دیکھا جو مسکراتی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ فوراً بھویں سکیڑ لیں، بس یوں ہی، تم چاہو تو تمہیں بھی یہ انگوٹھی مل سکتی ہے، مگر تمہیں اس کے لیے منگنی کرنی پڑے گی۔ اس کی بات پر نشا نے گھور کر اسے دیکھا۔ آپ ہی کر لیں خود منگنی، مجھے نہیں کرنی ورنی۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے آگے بڑھ گئی، تب وہ مسکرایا۔ میں تو دل و جان سے راضی ہوں محترمہ، مگر آپ کے خاندان کے مرد میری تکہ بوٹی بنا دیں گے۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے آخر میں منہ بسوڑ گیا۔ نشا نے پھولوں کی ٹرے دونوں کے سامنے رکھی، دونوں نے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنائی۔ منگنی کی رسم ہو چکی تھی، مہمان کھانے سے فارغ ہو کر اپنے اپنے گھر چلے گئے تھے۔ وہ اسے پہلے بھی نظر انداز کرتا تھا، مگر منگنی کے بعد تو وہ مزید کترا رہا تھا، جبکہ تاشا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس سے بات کر کے رہے گی۔ وہ لوگ پرانی حویلی وزٹ پر آئے تھے، وہیں قریب ہی ان کے دشمن کی زمین بھی تھی اور کھیت بھی۔ وہ حویلی کی چھت پہ کھڑا موبائل میں مصروف تھا جب وہ اس کے پاس آئی۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں مجھے نظر انداز کر رہے ہیں آپ؟ وہ بولی تو لہجے میں ناراضگی تھی۔ میں تو نہیں کر رہا، وہ موبائل میں مصروف تھا۔ آپ کر رہے ہیں؟ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں یا آپ اس منگنی سے خوش ہی نہیں ہیں؟ وہ اب اداسی سے کہہ رہی تھی۔
میرے خوش ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہاں ویسے بھی ہر ایک کا اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے، بھلے زندگی کسی کی بھی ہو۔ وہ اب بگڑے موڈ کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ تاشا نے بے ساختہ اسے دیکھا، وہ واقعی خوش نہیں لگ رہا تھا۔ تو کیا آپ کی مرضی شامل نہیں تھی؟ آپ راضی نہیں تھے اس رشتے کے لیے؟ وہ حیران تھی۔ بالکل ایسا ہی ہے، مگر اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھو تاشا، یہ سب بڑوں کی مرضی سے ہو رہا ہے، اس لیے مجھ سے یہ امید مت رکھنا کہ باقی کپلز کی طرح ہم باہر گھومنے جائیں گے، شاپنگ پر جائیں گے یا کال پر باتیں کریں گے۔ میں یہ سب نہیں کروں گا۔ تم سے منگنی کر لی، اتنا بہت ہے۔ وہ اپنا حتمی فیصلہ سنا کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے بھاگ کر نیچے اتر کر کھیتوں میں غائب ہو گئی۔ اسی دوران دشمن کے ایک ساتھی نے شکار پر گولی چلائی جو سیدھا آ کر اس کے پیٹ میں لگی۔ اس کے دل خراش چیخ سن کر دادا جی کے دونوں بیٹے اور وہ خود دوڑتے ہوئے کھیتوں کی طرف بڑھے، جہاں وہ خون میں لت پت زمین پر پڑی تڑپ رہی تھی۔ حویلی میں اچانک ہی خاموشی چھا گئی۔ سبھی اس کی حالت کو لے کر پریشان تھے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ گولی اس کے اندر کے نظام کا کافی نقصان کر چکی ہے، جس کی وجہ سے وہ ماں نہیں بن سکے گی۔ تاشا کے والد سرفراز سر تھامے ایک طرف بیٹھے تھے۔ ان کے چھوٹے بھائی رومان کے والد میران انہیں مسلسل سمجھا رہے تھے، مگر وہ پریشان تھے۔ لیکن دادا جی بالکل پرسکون تھے۔ ابا وہ اس خاندان کو وارث نہیں دے سکتی۔ ابا میری بچی برباد ہو گئی، اس کی زندگی برباد ہو گئی۔ رومان اب اس سے شادی نہیں کرے گا۔ بیوی کی موت کے بعد بھی وہ اتنا نہیں ٹوٹے تھے جتنا ان کی اولاد کا غم انہیں توڑ گیا تھا۔ 2 مہینے بعد رومان اور تاشا کی شادی تھی، مگر حالات ایسے موڑ پر آ گئے تھے کہ تاشا کو آگے صرف کھائی ہی دکھائی دے رہی تھی۔ ایسے مت کہیں بھائی، رومان کیوں نہیں کرے گا اس سے شادی؟ ہم ہیں نا، ہم سب سنبھال لیں گے۔ ہم تاشا کا علاج کروائیں گے۔ ایک بار دونوں کی شادی ہو جائے، ہم انہیں علاج کے لیے باہر بھیج دیں گے۔ مہران سے اپنے بھائی کا غم نہیں دیکھا جا رہا تھا، مگر دادا جی تو کچھ اور ہی سوچوں میں گم تھے۔ تم نے سنا نہیں مہران، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی اولاد پیدا نہیں کر سکتی۔ سرفراز نے کہا تو لہجے میں دکھ تھا، اور تبھی رومان وہاں آ کر بیٹھا۔ فکر نہ کرو سرفراز، میں اپنے وعدے کا پکا ہوں، شادی تو اس کی رومان سے ہی ہوگی۔ دادا جی نے رومان کو دیکھتے ہوئے باور کروا کر کہا، جبکہ رومان خاموش تھا۔ لیکن رومان کی دوسری بیوی بنے گی وہ، کیونکہ اولاد کے لیے میں رومان کی شادی کسی اور لڑکی سے کرواؤں گا۔ رومان نے ایک دم انہیں دیکھا تھا۔ سرفراز اور مہران بھی بے یقینی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ رومان اس سے پہلے کچھ کہتا، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ ساری زندگی تم نے اپنی مرضی کی ہے، اب ہم فیصلہ کریں گے تمہیں کب کس سے شادی کرنی ہے۔ میں انکار نہیں سنوں گا۔ دادا جی کی بات سن کر وہ ایک ملامتی نگاہ اپنے باپ پر ڈالتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اس کی زندگی کا مذاق ہی تو بن کر رہ گیا تھا۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے سرفراز؟ انہوں نے روبدار آواز میں پوچھا تو سرفراز نے نفی میں سر ہلایا۔ ان کے لیے اتنا بہت تھا کہ وہ رومان کی بیوی بن جاتی، بھلے پہلی یا دوسری، بس بن جائے وہی کافی تھا۔ کیا آپ کی نظر میں کوئی ہے ابا جی؟ مہران نے انہیں دیکھتے ہوئے سوال کیا تو وہ گہری سوچوں میں گم ہو گئے۔ انہیں ایک دن پہلے کا منظر یاد آیا جب وہ لوگ تاشا کو ہاسپٹل لے کر گئے تھے۔ وہاں انہی کے گاؤں کی ایک لڑکی آئی تھی جو اپنے باپ کی طبیعت کو لے کر پریشان تھی۔ اس کے باپ کا آپریشن تھا، مگر اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اگر وہ اس پر احسان کر دیں تو شاید وہ رومان کو، اس خاندان کو اولاد دینے کے لیے راضی ہو جائے۔ انہوں نے سوچا، اور وہ بہت آگے کی سوچ رہے تھے۔ وہ سسک کر رو رہی تھی۔ اس نے اب تک کچھ نہیں کھایا تھا، کمزوری بڑھتی جا رہی تھی، جبکہ اس کے بہے خون کا بدلہ مرد حضرات لے چکے تھے، مگر اس کا درد 10 گنا زیادہ بڑھ گیا تھا۔ رومان کسی اور سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ یہ خبر ہی اسے اندر سے جلا کر راکھ کر گئی تھی۔ ایک طرف ماں نہ بننے کا غم، اور دوسری طرف رومان کا کسی اور سے نکاح کرنے کا غم۔ وہ رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی۔ رومان کو بلائیں، مجھے ان سے بات کرنی ہے پلیز۔ اس کے کہنے پر ملازمہ رومان کو اطلاع دینے گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے کمرے میں سامنے صوفے پر بیٹھا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ ہمیشہ سے صرف مجھے کزن مانتے تھے، مگر میں نے ہمیشہ آپ کو اپنی محبت مانا تھا۔ میں بچپن سے آپ سے محبت میں گرفتار تھی۔ بہت دعائیں، بہت منتیں کی تھی میں نے اللہ پاک سے آپ کو حاصل کرنے کے لیے۔ وہ بھیگے لہجے میں بولی تو رومان نے چونک کر اس نازک سی لڑکی کو دیکھا۔ دکھ تو اسے بھی ہوا تھا اس کی ایسی حالت کا، مگر یہاں بڑوں کے فیصلے پر چلنا پڑتا تھا۔ مجھ سے کیا چاہتی ہو تم؟ اس نے بس اتنا پوچھا۔ مت کریں یہ نکاح، منع کر دینا انہیں۔ میں نہیں دیکھ سکتی آپ کو کسی اور کا ہوتے ہوئے۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے رومان، یہ سوچ کر بھی کہ آپ کسی اور کے قریب جائیں گے۔
وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ رومان نے ایک سخت نگاہ اس پر ڈالی اور غصے سے اٹھا۔ تمہارا پرابلم کیا ہے ہاں؟ تمہیں اپنی تکلیف کی پڑی ہے ہاں؟ دادا جی کو اپنی زبان کی پڑی ہے، والد صاحب کو اپنی عزت کی پڑی ہے، خاندان کو وارث کی پڑی ہے، مگر میرا دکھ، میری تکلیف، میری رضامندی، ان سب کا کیا ہاں؟ میں انسان نہیں ہوں کیا؟ میرے اندر احساسات نہیں ہیں؟ مجھے درد نہیں ہوتا؟ وہ آج بری طرح پھٹ پڑا تھا۔ تاشا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ آج پہلی بار اس پر یوں چیخا تھا، یو نو واٹ، بھاڑ میں جاؤ تمہاری تکلیف اور یہ خاندان، مجھے جو ٹھیک لگے گا اب میں وہی کروں گا۔ وہ غصے سے کہتا ہوا کمرے سے نکلا تو باہر دادا جی کھڑے تھے۔ اس نے ایک نظر ٹھہر کر انہیں دیکھا اور برابر سے گزرنے لگا، مگر ان کی آواز پر اس کے قدم رکے۔ بے شک اپنی مرضی کرو، لیکن یہ سوچ لینا رومان کہ سارے اکاؤنٹس بند کروا دوں گا میں، پھوٹی کوڑی نہیں دوں گا میں اگر تم نے خاندان کی عزت کے ساتھ کوئی مذاق کیا تو۔ وہ غصے سے بولے تھے۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ پلٹ کر چلے گئے تھے۔ دانائن کے اکاؤنٹ میں 50 لاکھ ٹرانسفر کر دیے گئے تھے۔ اس نے آنسوں کا گلا گھونٹتے ہوئے سرخ دوپٹہ اوڑھ کر چہرہ چھپایا۔ کچھ دیر بعد مولوی اور اس سے قبولیت کا پوچھ رہا تھا۔ اس نے 3 بار قبول کیا اور نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ اس کے ابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ دوسری جانب رومان اسپاٹ انداز میں بیٹھا اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا، جس سے نظریں ملانے سے کترا رہے تھے۔ نکاح ہو چکا تھا اور دادا جی نے رومان کو گاؤں سے دور شہر کے قریب ایک بڑے وسیع و عریض اپارٹمنٹ کی چابی دے دی تھی، جہاں وہ لڑکی آج رات رکنے والی تھی، بلکہ آنے والی کئی راتیں وہ اس کے اپارٹمنٹ پر ہی رہنے والی تھی۔ وہ جب اپارٹمنٹ پر آیا تو دیکھا وہ اپارٹمنٹ انتہائی خوبصورت تھا۔ رومان سے سر جھٹک دیا۔ وہ جیسے ہی مطلوبہ کمرے میں آیا، اسے ایک دل فریب سی خوشبو سی آتی محسوس ہوئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو بیڈ پر وہ گھونگھٹ ڈالے بیٹھی تھی، چہرہ چھپا رکھا تھا۔ رومان نے والیٹ، چابی اور موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھے۔ وہ تھوڑی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی کیونکہ رومان کی نظر اس کے کانپتے ہاتھوں پر گئی تھی۔ اس نکاح کا مطلب تمہیں پتہ تو چل گیا ہوگا نا کہ یہ صرف بچے کے لیے کیا گیا ہے، وہ اسپاٹ انداز میں بولا۔ آج کل وہ زیادہ ہی تلخ ہو رہا تھا۔ جی، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ رومان نے لائٹس آف کر دیں اور بیڈ پر آیا۔ وہ اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر جس کام کے لیے نکاح کیا گیا تھا وہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بہت آہستگی سے اسے لٹایا، اس کا دوپٹہ ہٹا کر سائیڈ میں رکھ دیا۔ اپنی شرٹ اتار کر وہ اس پر جھک چکا تھا۔ وہ حیران تھی، کیا وہ اسے دیکھے گا بھی نہیں؟ کیا وہ اس سے کوئی اور بات بھی نہیں کرے گا؟ نہ جانے کیوں دانائن کا دل زخمی ہوا تھا۔ اس کی دھڑکنوں پر لب رکھتے ہوئے اس کے جسم کی خوشبو وہ اپنے اندر اتار رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے بہت سکون مل رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ اس پر حاوی ہوتا گیا، اس کی شدتیں بڑھتی گئیں۔ اس کے جسم پر پوری قوت سے حملہ آور ہوا تھا۔ دانائن کو اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ جب وہ تھک کر ایک طرف کو لیٹ گیا تو دانائن نے اندھیرے میں ہی ہاتھ سے چادر تلاش کر کے اپنے وجود کو ڈھانپا۔ رومان گہری سانس لے رہا تھا، وہ پرسکون ہو چکا تھا۔ دانائن اسے کچھ کہنے کی منتظر تھی، مگر وہ اٹھا، اپنے کپڑے پہنے، سائڈ ٹیبل پر ہاتھ مار کر اپنا والیٹ، چابی اور موبائل اٹھایا اور کمرے سے چلا گیا۔ دانائن کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ واقعی اس کا شوہر تھا جو اسے دیکھنا تک پسند نہیں کر رہا تھا۔ اسے شاید صرف اولاد سے مطلب تھا۔ باہر سے گاڑی کی آواز آنے لگی، شاید وہ اپارٹمنٹ سے بھی جا چکا تھا۔ دانائن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ نہ جانے کتنی ہی دیر تکیے میں منہ دیے روتی رہی۔ اس کے خواب بہت بڑے تھے، وہ پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی تھی، مگر اس کی زندگی اتنی ہی خوار ہو چکی تھی۔ اس کی ماں کے مرنے کے بعد گھر کی ذمہ داری اس پر آ گئی تھی۔ اس کا ایک ہی بڑا بھائی تھا جو بیوی کو لے کر الگ ہو چکا تھا۔ کچھ وقت بعد اس کا باپ بھی بستر پر پڑ گیا تھا۔ دانائن گھر بھی سنبھالتی تھی اور فیکٹریوں کے دھکے بھی کھاتی تھی۔ اس کی خواہشات، اس کے خواب سب ٹوٹ چکے تھے اور کم عمر میں ہی اس نے بہت تکلیفیں دیکھی تھیں۔ باپ کے علاج کے لیے اسے اچھی خاصی رقم کی ضرورت تھی۔ خاندان والوں نے تو منہ ہی پھیر لیا تھا، مگر پھر اسے گاؤں کے لوگوں نے سے امیر حویلی والوں کا پتہ دیا۔ اتفاق سے حویلی کے بڑے بزرگ اس سے مل بھی چکے تھے، مگر ان کی شرط سن کر وہ کچھ بول ہی نہ پائی، مگر مجبوری میں آ کر اس نے ہاں کر دی تھی۔ رومان اس کی شادی کوئی عام شادی نہیں تھی، یہ کانٹریکٹ کی بیس پر کیا گیا نکاح تھا۔ اولاد ہوتے ہی حویلی والے اس سے بچہ لے لیتے اور رومان اسے چھوڑ دیتا۔ وہ جانتی تھی ایسا ہی ہوگا، مگر اسے ابھی سے رومان کا ایسا رویہ تکلیف دے رہا تھا۔ رات گئے جب وہ گھر آیا تو تاشا کو باغیچے میں ٹہلتا پایا۔ وہ سر جھٹک کر اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔
تبھی تاشا کی نظریں اس پر گئیں۔ وہ فوراً پیٹ پر ہاتھ رکھ کر تیز تیز چلتی ہوئی اس تک آئی تھی۔ رومان، بات سنیں۔ رومان پلٹا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، شاید وہ تھوڑی دیر پہلے ہی روئی تھی۔ رومان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس کی بیویوں والے سوال پر رومان نے آئی برو اچکائیں۔ تمہیں نہیں پتا؟ اس کے الٹا سوال پر تاشا نے ڈھیروں ضبط کیا۔ وہ آج کل ہر ایک سے غصے سے لڑ پڑتی تھی، مگر رومان کے سامنے اسے خود پر قابو رکھنا پڑتا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کے دماغ کا۔ دیر کیوں ہو گئی وہاں سے آنے میں؟ وہ اب دھیمے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ اسے گھورتے ہوئے اس کے قریب آیا، کیونکہ میں اس کے ساتھ سہاگ رات منا رہا تھا۔ اور بھی کچھ سننا چاہو گی تم؟ مزید تفصیل سے بتاؤں کیا آپ؟ وہ اتنی سختی سے بولا کہ تاشا نے تڑپ کر اس بے رحم شخص کو دیکھا جس کی آنکھوں میں اس کے لیے ذرا بھی فکر نہیں تھی۔ مجھے تکلیف دے رہے ہیں آپ۔ میرے لیے وہ لمحات قیامت سے کم نہ تھے جب آپ اس کے پاس گئے تھے۔ وہ ہسیانی انداز میں چیخی۔ اولاد کے لیے شادی کی تھی نا آپ نے، ایک رات گزار لی نا آپ نے اس کے ساتھ، اب بس آئندہ مت چاہیے گا اس کے پاس، سنا آپ نے؟ وہ سختی سے بولی۔ چند لمحے وہ اسے سخت نظروں سے دیکھتا رہا، پھر بنا جواب دیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے وہ تل ملاتے ہوئے اس کے بند دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا دانین کو یہاں پر، مگر وہ اس رات کے بعد دوبارہ نہیں آیا۔ دانین کے والد کو علاج کے لیے دوسرے شہر بھیجا گیا تھا۔ البتہ وہ اس خوبصورت اپارٹمنٹ کو دیکھ کر حیران تھی، جو اتنا بڑا تھا کہ یہاں کئی لوگ آرام سے رہ سکتے تھے۔ نوکروں کی کمی نہیں تھی یہاں، اس کی ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ اسے اجازت تھی وہ جب چاہے ڈرائیور کے ساتھ شاپنگ پر جا سکتی تھی۔ وہ اس اپارٹمنٹ کو اپنی مرضی سے چلا سکتی تھی، اس میں رد و بدل کر سکتی تھی، مگر صرف تب تک جب تک وہ رومان کے بچے کی ماں نہ بن جائے۔ جس دن اس نے رومان کا بچہ پیدا کیا، اسی دن سے بچہ لے کر اسے یہاں سے بھیج دیا جائے گا۔ وہ فی الحال اس بات کو لے کر زیادہ پریشان نہیں تھی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اس کا لائف سٹائل بدل چکا تھا۔ ملازمہ نے اس کے لیے برانڈڈ ڈریسز اس کے وارڈروب میں جما دیے تھے۔ اس کی استعمال کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اتنی مہنگی ہوتی تھی کہ کبھی کبھی اسے اپنا آپ ملکاؤں جیسا لگتا تھا۔ آج رات وہ کھانا کھا کر فارغ ہوئی تھی، تبھی ایک ملازم اس کے پاس آیا۔ میم صاحب، مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ جی کہیے شفیع بھائی، دانین نے نرم لہجے میں کہا۔ میں رومان صاحب کو کئی بار فون کر چکا ہوں، وہ اٹھا ہی نہیں رہے۔ دراصل مجھے چھٹی چاہیے تھی، مگر صرف آج رات کے لیے، کل صبح واپس کام پر آ جاؤں گا میں۔ وہ پر امید نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ چھٹی کیوں چاہیے آپ کو؟ وہ جی میرے بیٹے کی سالگرہ ہے، اس کے نانا والے سب جمع ہوں گے اور ہمارے ہاں سے بھی سب گھر پر آ جائیں گے۔ میرے بچے نے بہت ضد کی ہے کہ میں بھی اس کی تقریب میں شرکت کروں۔ کیا میں چلا جاؤں؟ اس نے چھٹی کی وجہ بتائی تو وہ مسکرائی۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ چلے جائیں۔ بلکہ یوں کریں، میری طرف سے بھی اسے کوئی گفٹ دے دیجیے گا، میں پیسے لاتی ہوں۔ وہ خوش دلی سے بول کر پلٹنے لگی۔ نہیں نہیں میم صاحب، اس کی ضرورت نہیں۔ وہ وہیں شرمندہ ہو گیا تھا۔ ضرورت ہے شفیع بھائی، وہ بچی خوش ہو جائے گا نا۔ پتہ ہے نا، میرے ابا بھی ملازم ہوا کرتے تھے، میں بھی اپنی سالگرہ پر ان کا یوں ہی انتظار کرتی تھی، مگر ان کے مالک انہیں چھٹی نہیں دیتے تھے۔ میں اداس ہو جاتی تھی، اسی لیے میں یہ ہرگز نہیں چاہتی کہ کوئی بچہ وہی درد محسوس کرے جو میں نے کیا۔ آپ ذرا سا صبر کریں، میں پیسے لاتی ہوں۔ وہ بہت سادگی سے کہہ رہی تھی۔ شفیع خوش دلی سے مسکرایا، پھر دانین نے اسے چند ہزار کے نوٹ دیے۔ میری طرف سے اس کے لیے خوبصورت سا تحفہ لے لیجیے گا، وہ مسکرا کر بولی۔ جیتی رہو بیٹی، خوش رہو، خدا کرے رومان صاحب اور ان کے دادا کو آپ کی قدر ہو جائے اور وہ آپ کو یوں ہی رومان صاحب کے نکاح میں رہنے دیں، بلکہ آپ کو اپنی حویلی میں رکھیں، آمین۔ وہ دعا دے کر جا چکے تھے، جبکہ ان کی دعا پر وہ کچھ یوں ہی خاموش کھڑی رہی۔ کیا ایسا ممکن تھا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ ہرگز نہیں۔ وہ خود ہی نفی میں سر ہلاتے ہوئے اندر چلی گئی۔ وہ کھانا کھائے بنا ہی اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ اس کا کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ کبھی وہ لیپ ٹاپ پر کام کرنے لگتا، پھر سر جھٹک کر لیپ ٹاپ بند کر کے ایک طرف کو رکھ دیتا، کبھی موبائل پر مصروف ہو جاتا، کبھی یوں ہی بے وجہ کمرے میں ٹہلتا رہتا۔ نہ جانے کیوں اس کی طبیعت میں عجیب سی کیفیت پیدا ہو رہی تھی، نہ جانے کیوں اسے اپنا آپ تھکن کا شکار لگ رہا تھا۔ اس نے لائٹ بند کر کے سونے کی کوشش کی، کیونکہ رات بہت ہو چکی تھی، مگر اسے اب بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ دانین فاطمہ، 60 لاکھ حق مہر۔ کیا آپ کو اپنے نکاح میں دانین فاطمہ گواہان کی موجودگی میں آپ کا نکاح قبول ہے؟ اسے نکاح والے دن کے مولوی صاحب کے الفاظ
بار بار سنائی دے رہے تھے۔ اس باز گشت سے پریشان آ گیا تھا۔ وہ جب سے اس سے مل کر آیا تھا اس کے بعد واپس نہیں گیا تھا، مگر تب سے ہر رات وہ یوں ہی بے چین رہنے لگا تھا۔ اس نے لائٹ آن کر کے کھڑکی کھولی۔ باہر کی تیز ہوا اس کے جسم کو چھونے لگی۔ تھوڑا سا سکون ملا اسے، پھر اس نے سگریٹ سلکائی، مگر وہ بے چین اب بھی تھا۔ اسے عجیب سی سرشاری کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے اپنا تن بدن دہکتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی طلب بڑھنے لگی تھی۔ بار بار گلے کی گٹلی ابھر کر معدوم ہو رہی تھی، جیسے وہ صدیوں کا پیاسا ہو۔ اس کا رنگ بدن جل رہا تھا۔ اس کے دل کی عجیب کیفیت تھی، کب بار بار سوکھ رہے تھے، جن پر وہ زبان پھیر کر ان کی خشکی ختم کر رہا تھا۔ نہ جانے کیا سوچ کر اس نے اپنا موبائل، والیٹ، گاڑی کی چابی اٹھائی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اپنے کمرے کی بیلکنی میں وہ کھڑی ٹہل رہی تھی۔ اس کے کمروں کی بیلکنیاں چھت سے ملی ہوئی تھیں۔ تاشا کی نظر اچانک ہی گاڑیوں کی طرف گئی، جہاں اسے وہ گاڑی حویلی سے باہر نکالتا نظر آیا تھا۔ وہ ایک دم بے چین ہوئی، دل بری طرح دھڑکا۔ اسے عجیب و غریب وہم آ رہے تھے۔ وہ پہلے ہی اس پر ہر وقت شک کرنے لگی تھی، مگر اس کا یوں رات بھر باہر جانا اسے بے چین کر گیا۔ وہ حسد کی آگ میں جل رہی تھی۔ وہ دوڑتے ہوئے باہر آئی۔ واچ مین گیٹ بند کر چکا تھا۔ وہ جا چکا تھا۔ وہ روتے ہوئے وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ یہ میرا حق تھا دادا جی، اس کی راتوں پر، اس کے جسم پر، اس کے وقت پر صرف میرا حق تھا۔ آپ نے اچھا نہیں کیا دادا جی، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ وہ ہتھیلی کا پیالہ بنائے منہ چھپا کر زاروں قطار رو دی تھی۔ اپنی کھڑکی سے یہ منظر نشا نے بھی دیکھا تھا، مگر اس کا دھیان علی کی باتوں پر تھا، وہ جس نے اسے کچھ دیر پہلے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی تھی۔ وہ اب ذو معنی انداز میں اسے زج کر رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی تھی۔ جب وہ اندر آیا تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ دانین اس کی پرفیوم کی خوشبو محسوس کر چکی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، مگر رومان نے آج بھی لائٹ نہیں کھولی۔ اس نے دکھ سے سر جھٹکا۔ السلام علیکم، اس نے نرمی سے سلام کیا۔ چند لمحوں میں ہی جواب آ گیا۔ شاید وہ صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ وہاں کیوں بیٹھے ہیں، یہاں بیڈ پر آ جائیں، وہ دھیمے سے بولی۔ وہ جو موبائل چیک کر رہا تھا چھمبے سے آواز کی سمت گھور کر دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے، بڑی جلدی ہے؟ رومان کے طنز پر وہ خود طنزیہ مسکرائی۔ جانتی ہوں آپ میری قربت کے لیے آئیں، تبھی کہہ رہی ہوں بستر پر آ جائیں۔ ویسے بھی آپ کو مجھ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ آپ آ جائیں، میں آپ کے اور اپنے درمیان کے فاصلے کو ختم کر رہی ہوں، وہ بولی تو رومان نے بے ساختہ اسے دیکھا۔ اس کے لہجے میں کوئی طنز نہیں تھا، مگر کچھ تھا جو رومان کو کھٹکا رہا تھا۔ میں چاہتی ہوں آپ کو جو کرنا ہے آپ جلدی کریں اور پھر چلے جائیں، تاکہ آپ کو دیر نہ ہو جائے۔ زیادہ رات میں شہر سے گاؤں جانے کا راستہ بہت سنسان ہوتا ہے، خطرہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بہت سادگی سے کہہ رہی تھی۔ وہ چند لمحے اس کے الفاظوں پر حیران رہا۔ آخر وہ کب سے اس کی پرواہ کرنے لگی تھی؟ پھر اس نے سر جھٹک کر اپنا موبائل، والیٹ، چابی سب کاؤچ پر ہی رکھ دی اور خود شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے اس کے قریب آ گیا۔ اس کے جسم کی حرارت محسوس کرتے ہوئے اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں بھرا۔ وہ ایک دم اس کے کسرتی سینے سے آ لگی۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے لگ کر بیٹھ گیا اور اسے اپنی گود میں بٹھایا۔ میری فکر کرنے کا شکریہ، لیکن اس کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں۔ اور یہی قربت کی بات تو ظاہر ہے، بچہ پیدا کرنا ہے، تم نے اس کے لیے محنت تو کرنی پڑے گی نا، جس کے لیے قربتیں لازمی ہیں۔ وہ بولتے ہوئے اس کے لبوں پر جھک کر انہیں بے ساختہ چومنے لگا۔ دانین اس کے گرد باہوں کا حصار بنائے اس کی گستاخیاں برداشت کر رہی تھی۔ رومان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے سینے پر رکھ کر دباتے ہوئے اسے لٹایا اور اس پر جھک گیا۔ اس کی مدھم سسکیاں رومان کو پاگل کر رہی تھیں۔ اسے اس کی تو طلب ہو ہی رہی تھی اور اب وہ مکمل خود کو سیراب کر رہا تھا۔ وہ یوں ہی تیز تیز سانسیں لینے لگی۔ جب ایک جھٹکے سے وہ تھک کر اس کے اوپر گرا تو چند لمحے یوں ہی لیٹا رہا۔ دانین بہت آہستگی سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ اسے سکون مل رہا تھا۔ سنو، میرا ایک کام کر دو گی؟ نہ جانے کیوں اچانک اس کا لہجہ دھیما ہوا تو دانین کے دل کو کچھ ہوا۔ جی ضرور، کہیے، دانین نے نرمی سے کہا۔ میری کمر پر بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر، مجھے بہت تھکن ہو رہی ہے، مجھے آرام چاہیے، رومان کہتے ساتھ ہی اس پر سے ہٹ کر الٹا ہو کر لیٹ گیا۔ جی ضرور، کیوں نہیں؟ وہ بے ساختہ اٹھی اور اس کی کمر پر بیٹھ گئی۔ وہ حیران تھا۔ وہ سمجھ رہا تو شاید وہ کہے کہ میں تمہاری نوکر نہیں ہوں جو تمہیں سکون دیتی پھروں، میں یہاں صرف تمہارا بچہ پیدا کرنے آئی ہوں، تمہاری خدمتیں کرنے نہیں۔
مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ نہ صرف اس کی کمر پر بیٹھ گئی بلکہ اپنے نرم و ملائم ہاتھوں سے اس کی پیٹھ پر دبا رہی تھی۔ وہ اتنا اچانک دبا رہی تھی کہ رومان کو نیند آ گئی۔ دانائن نے دیکھا جب وہ سو چکا تھا تو وہ بھی اپنی جگہ لیٹ گئی۔ اس کے قریب ہو کر لیٹی تھی۔ اسے اس کی پرفیوم کی خوشبو بہت پسند تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو بمشکل اس نے گردن گھما کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ باہر سے سورج کی روشنی چھن کر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ہی چندیا گئی تھیں۔ پھر اچانک ہی اس کا ذہن نیند سے بیدار ہوا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کا کمرہ نہیں ہے۔ اسی لمحے اسے کسی کی مدھم سانسوں کی آواز آنے لگی۔ اسے احساس ہوا کسی کا ہاتھ اس کے سینے پر تھا اور وہ شرٹ لیس تھا۔ باقی جسم پر کمفرٹر ڈالا ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی گردن گھمائی وہ حیران رہ گیا۔ ایک خوبصورت حسین سی اپسرا جو اس وقت اس کی باہوں سے لگی نیند کی وادیوں میں گم تھی، وہ اس کے قریب، بہت قریب تھی۔ وہ بے خبر سو رہی تھی۔ رومان اس کا حسین سراپا دیکھتا رہ گیا۔ کیا وہ اس کی وہی بیوی تھی جس سے اس نے بچے کے لیے شادی کی تھی اور کانٹریکٹ کے مطابق بچہ ہوتے ہی وہ اسے طلاق دینے والا تھا؟ وہ رات جس حالت میں سوئے تھے اسی پوزیشن پر تھے۔ دانائن اس کی شرٹ پہنے ہوئے تھی جس میں اس کا نسوانی حسن جھلک رہا تھا۔ سورج کی روشنی پڑنے سے اس کا جسم چمک رہا تھا۔ رومان کو اچانک ہی اپنے جذبات جاگتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بے ساختہ اس کی سراہی دار گردن پر پھیرا۔ اف، وہ کتنی خوبصورت تھی۔ وہ ایک پل کو سوچ میں پڑ گیا تھا۔ وہ اتنی حسین بیوی کو چھوڑ پائے گا؟ کیا وہ اس سے بچہ لے کر اسے طلاق دے پائے گا؟ اس نے 2 راتیں گزاری تھی اس کے ساتھ اور دونوں بار کے کمرے میں اندھیرا تھا۔ وہ اسے نہیں دیکھ پایا تھا، پھر بھی وہ اس کی قربت کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اور اب جب اس نے اس کا حسین سراپا دیکھ لیا تھا تو کیا وہ کبھی اسے چھوڑ پائے گا؟ رومان کی گردن اپنے آپ ہی نفی میں ہلنے لگی۔ اس لمحے اس کی انگلیوں کے لمس پر دانائن کی آنکھ کھل گئی۔ اس کی نظریں جیسے ہی رومان کی نظروں سے ٹکرائی وہ ساکت رہ گئی۔ وہ تو تصویر سے بھی زیادہ حقیقت میں ہینڈسم لگتا تھا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رومان ہلکا سا مسکرایا اور وہ خود بھی مسکرائی۔ پھر اچانک اسے احساس ہوا کہ اس کے بہت قریب ہے۔ وہ ایک دم اٹھی۔ رومان بھی ایک دم ہوش میں آیا۔ پھر اس کی نظر دانائن پر گئی۔ وہ آئی برو اچکائے دیکھنے لگا۔ دانائن کو لگا تھا کہ اب اس کی شامت آ گئی۔ اب اسے رومان سے ڈانٹ پڑنے والی ہے۔ سوری، وہ رات میں اندھیرے میں مجھے کچھ نظر نہیں آیا تو یہ میرے ہاتھ لگی تو میں نے یہی پہن لی، وہ سر جھکائے شرمندگی سے کہہ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں رومان کو وہ اچانک بہت معصوم لگی۔ رومان نے بے ساختہ اسے پکڑ کر اپنے اوپر گراتے ہوئے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ کافی دیر تک اس نشے سے سرشار ہوتا رہا۔ جب وہ نہا کر باہر آیا تو اس کے کپڑے بیڈ پر استری کر کے رکھے ہوئے تھے۔ وہ حیران ہوا، پھر سر جھٹک کر کپڑے چینج کرنے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو وہ کمرے میں کھڑی بیڈ کی چادر ٹھیک کر رہی تھی۔ وہ پہلے ہی نہا چکی تھی، اب وہ تیار لگ رہی تھی۔ سنیں، آ جائیں، ناشتہ تیار ہے، اس نے بہت میٹھے لہجے میں کہا تو رومان نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ تم بیویوں والے فرض کیوں نبھا رہی ہو؟ وہ یوں ہی پوچھ بیٹھا۔ کچھ وقت کے لیے ہی صحیح، مگر ہوں تو آپ کی بیوی نا، میرا فرض ہے میں آپ کا خیال رکھوں۔ پلیز بنا ناشتہ کہیں مت جائیے گا۔ وہ التجا کرتے ہوئے چلی گئی تھی۔ رومان بس بند دروازے کو دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد دونوں نے ساتھ ناشتہ کیا۔ رومان کی نظریں بھٹک بھٹک کر اس خوبصورت لڑکی پر جا رہی تھیں۔ یہ وہ بھی محسوس کر چکی تھی۔ رات میں یہیں سو گیا، مجھے اٹھایا کیوں نہیں تم نے؟ اس نے چائے کی کیتلی تھامتے ہوئے کہا تو دانائن نے اس کے ہاتھ سے کیتلی لی اور خود اس کے کپ میں چائے ڈالنے لگی۔ آپ بہت تھکے ہوئے تھے، آپ کو جگانا مناسب نہیں لگا۔ ویسے آپ کل رات یہاں رکے، مجھے اچھا لگا۔ سنیے، آ جائے کریں نا کبھی پورے دن کے لیے۔ مجھے کہنا تو نہیں چاہیے مگر میں بور ہو جاتی ہوں نا، وہ بے چارگی سے کہہ رہی تھی۔ رومان نے گہری سانس لیتے ہوئے چائے کا کپ تھام کر گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ مسز دانائن، مجھ سے امیدیں وابستہ مت کرو، کیونکہ جب یہ امیدیں ٹوٹیں گی تو سب سے زیادہ تکلیف تمہیں ہوگی، اور یہ تم بہت اچھی طرح سے جانتی ہو کہ یہ رشتہ ایک دن ختم ہونا ہی ہے۔ وہ بہت مضبوط لہجے میں بولا، جبکہ یہ بولتے ہوئے نہ جانے کیوں اس کا دل اندر سے کانپ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر دانائن کا چہرہ مرجھا گیا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جب گھر آیا تو تاشا کھڑی اسے گھور رہی تھی۔
اسے مکمل نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا اور وہ منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ یقیناً اب وہ پھر 1 گھنٹے رونے والی تھی۔ وہ آج پورا دن مصروف رہا۔ اسے علی کے ساتھ کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا تھا۔ البتہ وہ کافی پرسکون تھا، اس کا دماغ کا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا، طبیعت کافی حد تک حشاش بشاش ہو گئی تھی۔ کیا بات ہے بھائی، بڑا خوش لگ رہا ہے، لگتا ہے 2 بیویوں کا سوچ کر ہی خوش ہو گیا تو۔ علی نے ڈرائیو کرتے ہوئے روکنا کو چھیڑا تو وہ مسکرایا۔ نہیں ایسا نہیں ہے، اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے دھیمے سے کہا۔ پھر کیا بات ہے؟ علی نے سوال کیا مگر وہ مسکراتا رہا۔ 1 منٹ بھائی، کہیں ایسا تو نہیں کہ تیرے خاندان کے مردوں کا پھر سے دماغ گھوم گیا ہو اور وہ تیری 2 کے بجائے پوری 4 شادیاں کروا رہے ہیں؟ ایسا ہے کیا؟ ابے بتا نا، تو 4 کر رہا ہے کیا؟ علی نے اسے بغور گھورتے ہوئے کہا تو وہ قہقہ لگاتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ ابے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے کہا تو علی چڑھا۔ ابے تو پھر کیا بات ہے؟ سن، کوئی چڑیل وڑیل کا چکر تو نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں تجھ پر کوئی جننی عاشق ہو گئی ہے جبھی تو پاگل ہو گیا ہے؟ ہنسا جا رہا ہے۔ علی کو اچانک یہ فکر لاحق ہو گئی تو اس دفعہ رومان اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے قہقہ لگا کر ہنستا چلا گیا اور علی اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ بدتیسی بند کر اور بتا، کہیں تجھے کوئی محبت تو نہیں ہو گئی؟ میری جگہ تو نہیں دے رہا نا تو؟ دیکھ میں تیری اکلوتی محبوبہ ہوں، علی اسے گھورتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ رومان کے لیے ڈرائیونگ کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ گاڑی سائیڈ میں رک کر اب مسلسل ہنسے جا رہا تھا۔ علی نے فوراً آیت الکرسی پڑھ کر اس پر اور اپنے اوپر دم کیا تو رومان نے ہنستے ہوئے ایک چپیڑ لگائی۔ علی نے فوراً منہ بسوڑ لیا۔ ہوش میں آ بیٹا، کوئی جن بھوت نہیں ہے، لیکن ہاں تیرے بھائی کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، رومان نے کہا تو علی اسے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگا۔ لڑکی کا چکر ہے؟ او مائی گاڈ، یا خدا میرا دوست بگڑ گیا، یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گیا؟ اوف، اس نے ڈرامائی انداز میں سینے پر ہاتھ مارا تو رومان نے اسے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ اوے سستے ایکٹر، کوئی بگڑا نہیں ہوں، مجھے اپنی ہی بیوی سے محبت ہو گئی ہے، وہ اب بتا رہا تھا اور علی اسے اچنبھے سے دیکھنے لگا۔ ابے تو پاگل واگل تو نہیں ہے؟ کل کو جس لڑکی سے بچہ چھین کر تیرا خاندان اسے چلتا کرنا چاہتا ہے تو اسی سے محبت کر بیٹھا؟ بھائی پہلے تو صرف شک تھا مگر اب یقین ہو گیا کہ تیرے خاندان کے سارے مرد تجھ سمیت سب پاگل کھسکے ہوئے دماغ کے ہیں۔ علی اس کی عقل پر ماتم کرنے لگا۔ ابے میرا خاندان جائے بھاڑ میں، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا، مگر فی الحال مجھے اس سے محبت ہونے لگی ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، تجھے پتہ ہے وہ بیویوں کی طرح میری فکر کرتی ہے، اوف وہ میرے ٹائپ کی ہے یار، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ علی کو اس کے لیے خوشی بھی تھی اور دکھ بھی تھا۔ وہ دونوں کسی کام سے دوسرے شہر گئے تھے اور وہ ایک رات وہیں گزارنے والے تھے۔ وہ اگلی شام وہاں سے نکلے تھے۔ رات کے وقت دانین بالکنی میں کھڑی تھی، اس کی نظریں بار بار بڑے گیٹ پر جا رہی تھیں۔ اس نے دل سے حسرت کی کہ وہ آ جائے، مگر ایسا ہمیشہ تھوڑی ہونے والا تھا کہ وہ یوں ہی آ جاتا۔ وہ کل رات بھی تو نہیں آیا تھا، وہ کہہ کر گیا تھا کہ اس سے کوئی امید نہ لگائے، سو وہ سر جھٹک کر کچن میں آ گئی۔ وہ اپنے لیے کھانا گرم کر رہی تھی، تبھی اچانک کوئی دبے پاؤں اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ سنو، میرے لیے بھی نکال دو، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ اتنی اچانک اتنے پرسکون انداز میں بولا کہ وہ ایک دم پلٹی، پھر خوشگوار حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے یقین ہی نہیں آیا کہ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ رومان نے اسے اچنبھے سے دیکھا۔ کیا ہو گیا، سب ٹھیک ہے؟ اس کی حالت سمجھ چکا تھا، پھر بھی انجان بننے کی اداکاری کرنے لگا۔ آپ آ گئے؟ آپ اچانک آئے تو میں بس ایسے ہی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ اسے کہنا کیا تھا۔ وہ اس کی حالت سے لطف اٹھا رہا تھا۔ دیکھ لو، تم نے دل سے یاد کیا اور میں آ گیا۔ اب وہ مزے سے کہہ رہا تھا۔ اس کی بات پر وہ نظریں جھکا کر مسکرائی۔ اچھا چلو، اب بلش بعد میں کر لینا، پہلے کھانا دے دو، بہت بھوک لگی ہے یار، وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے بے چارگی سے کہہ رہا تھا۔ دانین کو وہ حویلی کے مردوں کی طرح کھڑوس، روبدار، غسیلا کہیں سے نہیں لگتا تھا۔ دونوں نے ساتھ کھانا کھایا۔ اب وہ رومان کی لائی ہوئی آئس کریم کھا رہی تھی۔ ویسے کیا واقعی تم مجھے یاد کر رہی تھی؟ اس نے آئس کریم کھاتے ہوئے پوچھا۔ جی، مگر آپ کب اچانک آ گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ کی گاڑی کی آواز بھی تو نہیں آئی نا، وہ معصومیت سے کہنے لگی تو رومان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔
اس نے آئس کریم کھاتے کھاتے ہی اس کے قریب ہو کر اس کے لبوں پر کس کر دیا۔ وہ ایک دم ساکت سی رہ گئی۔ وہ جانتا تھا وہ اسے یوں ہی تنگ کرے گا تو وہ اسے بہت جلد اٹیچ ہو جائے گی، اور یقیناً اب ہر وقت اس اچانک والے کس کو یاد کر کے بلش کرنے والی تھی۔ وہ سنبھل کر گردن جھکائے اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے لگی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھ رہی تھیں۔ وہ دراصل میں علی کے ساتھ کل دوسرے شہر گیا تھا، کام سے، اپنی گاڑی میں نہیں گیا تھا، تو بس اس نے باہر چھوڑ دیا، ابھی واپسی ہوئی ہے۔ وہ اب ماحول کو ہلکا پھلکا کرنا چاہ رہا تھا، ورنہ دانین نے تو شرما شرما کر ہی بے ہوش ہو جانا تھا۔ برتن دھو کر جب وہ کمرے میں آئی تو وہ بیڈ پر آرام سے لیٹا ہوا سامنے LED میں چلتی مووی دیکھ رہا تھا۔ دن بھر کے کام ملازم ہی کرتے تھے، مگر جب وہ یہاں آیا تو اس نے رات میں سب کو سرونٹ کوارٹر بھیج دیا۔ تبھی برتن وہ دھو کر آئی تھی۔ ارے کھڑی کیوں ہو، آ جاؤ یہاں۔ وہ اسے کھڑا دیکھ کر اپنی طرف بلانے لگا۔ اس کے برابر بیٹھی، دسمبر کی وجہ سے راتیں بہت ٹھنڈی ہو گئی تھیں۔ موویز دیکھتی ہو کیا تم؟ وہ یوں ہی پوچھ بیٹھا بہت شوق سے۔ میں تو ناولز بھی پڑھتی ہوں، میوزک کی بھی دیوانی ہوں، بس ڈرامے نہیں دیکھتی، مجھے نہیں پسند۔ وہ تھوڑی کھل رہی تھی۔ اس کے ساتھ یہ بات نہ جانے کیوں رومان کو سکون دے رہی تھی۔ ارے واہ، گریٹ، مجھے بھی بکس پڑھنا پسند ہے۔ ہاں، ڈرامے دیکھنا بورنگ لگتا ہے مجھے، لیکن میوزک مجھے بہت پسند ہے۔ کبھی تمہیں حویلی لے کر جاؤں گا، تم میرا کمرہ دیکھنا۔ وہ حویلی کی طرح اولڈ بالکل نہیں ہے، وہاں اچھی وائبز آتی ہیں۔ وہ اسے خوش دلی سے بتا رہا تھا جب وہ اچانک ہی اداس ہوئی۔ کیا ہوا دانین؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا تو وہ اداسی سے مسکرائی۔ میں حویلی نہیں جا سکتی، آپ یوں کیجیے گا، اپنے کمرے کی ویڈیو بنا کر دکھا دیجیے گا۔ اس کی بات سمجھتے کوئی رومان نے گہری سانس لی۔ پھر وہ دونوں ساتھ میں مووی دیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ رات کا پتہ نہیں کون سا پہر تھا۔ جب دانین کی آنکھ کھلی تو وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھنے لگی۔ تبھی اس کی نظر اپنے برابر میں سوتے اپنے شوہر پر گئی، جو بہت آرام سے اس کے اوپر ایک ہاتھ رکھے اسے اپنے قریب کیے اس کے اندر منہ چھپائے سو رہا تھا۔ وہ کچھ دیر اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ وہ کتنا پرسکون لگ رہا تھا، مگر پھر اسے یاد آیا وہ ساری زندگی تھوڑی نہ یوں اسے دیکھ پائے گی۔ وہ اداسی سے دوسری طرف رخ کر کے سو گئی۔ صبح جب وہ اٹھی تو ملازمہ نے بتایا کہ وہ صبح یہاں سے جا چکا تھا اور بتا کر گیا تھا وہ شام کو آئے گا تو وہ تیار رہے، اسے باہر لے کر جائے گا۔ یہ سن کر ہی دانین کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ یہ خیال ہی اسے پاگل کر رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ باہر جائے گی، وہ اسے پورے حق سے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ وہ جلدی ملازمہ کو ہدایت دے کر گھر کے کام کروانے لگی۔ اسے اب شام کے لیے تیار بھی تو ہونا تھا۔ سنیے، آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ کب سے اس سے پوچھ رہی تھی، اور وہ اسے بتانے کے بجائے بار بار ٹال رہا تھا۔ بالآخر اس نے 7ویں بار پوچھا تو رومان نے گہری سانس لی۔ پہلے شاپنگ پر جائیں گے، پھر ڈنر کریں گے اور پھر گھر، اس نے بتایا تو دانین کھل کر مسکرائی۔ دونوں نے ساتھ اچھا وقت گزارا۔ رومان نے اسے اپنی مرضی کے ڈریسز دلائے تاکہ وہ اس کی پسند کی ڈریسنگ کرے۔ وہ چاہتا تھا اس کی بیوی اس کے لیے سجے سنورے، اور اس کی یہ چاہ اس معصوم لڑکی کو دل و جان سے عزیز تھی۔ دونوں نے ساتھ ڈنر کیا۔ جب وہ گھر آئے تو اس وقت رومان کے نمبر پر گھر سے کال آنے لگی۔ اس کے اچانک دروازے پر ٹھہر جانے پر وہ پلٹی۔ دونوں کی نظریں ملی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اب وہ نہیں رکے گا، وہ چلا جائے گا۔ وہ فون کان سے لگائے باہر کی طرف آیا، جبکہ دانین کمرے میں چلی گئی تھی۔ جی کہیے بابا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ کہاں ہو تم رومان؟ آج واپس آنے والے تھے نا شہر سے، اب تک نہیں آئے کیا؟ وہ اجلت میں تھے شاید۔ جی میں واپس آ چکا ہوں، لیکن آپ کو کوئی کام تھا؟ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ واپس آ چکے ہو تو حویلی آؤ ابھی اسی وقت، ابا جان بلا رہے ہیں تمہیں، وہ سختی سے بولے۔ تو رومان کو بھی غصہ آیا۔ کیوں؟ اب انہیں مجھ سے کیا کام پڑ گیا؟ کر تو دیے انہوں نے اپنی مرضی کے فیصلے، اب مزید کیا چاہتے ہیں وہ تلخی سے بولا۔ رومان، تمیز سے بات کرو، وہ دادا ہیں تمہارے، وہ غصے سے بولا۔ سوری بابا، آ جاؤں گا صبح تک، وہ کہہ کر فون بند کر گیا۔ دوسری طرف مہران نے غصے سے موبائل کو گھورا۔ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے لڑکا، وہ سر جھٹک کر بڑبڑانے لگا۔ جبکہ تاشا انہیں دیکھ رہی تھی، وہ جانتی تھی وہ اس وقت کہاں ہوگا۔ یہ سوچ کر ہی اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ وہ جا چکا ہے، وہ اس کی دلائی ہوئی نائٹی پہن کر چیک کر رہی تھی۔ تبھی اچانک دروازہ کھلا اور وہ کمرے میں آیا۔
وہ ایک دم کرنٹ کھا کر پلٹی۔ رومان کی نظر جیسے ہی اس پر گئی وہ سب کچھ بھلائے اسے دیکھتا گیا۔ اس کی کالے رنگ کی نیٹ کی جالیوں والی نائٹی گھٹنوں سے بھی اونچی تھی۔ نیچے سے اس کے چکنے پاؤں صاف نظر آ رہے تھے۔ اس سے پہلے وہ اپنا جھلکتا حسن چھپاتی، رومان ایک دم تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اس کے اچانک والے حملے کی مدہوش سی ہو گئی تھی۔ رومان اس کی سانسیں روک چکا تھا۔ وہ تیز تیز سانسیں لیتے ہوئے اس کے دیکھنے لگی، جبکہ رومان اسے دیوانہ وار دیکھے جا رہا تھا۔ تم کتنی خوبصورت ہو دانن، تم مجھے پہلے کیوں نہیں ملی؟ وہ بے خودی میں کہہ کر پھر سے اس کے لبوں پر جھکا۔ دانن نے سکون سے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی پیاس بجھا رہے تھے۔ رومان نے بہت آہستگی سے اسے گود میں اٹھا کر بستر پر لٹایا۔ اس کا حسن، اس کی دودھیا رنگ، اس کی سراہی دار گردن، اس کے نرم و ملائم ہونٹ اور اس کی پتلی کمر اور ران کی طرف وہ سرخ دل رومان کو دعوت دے رہے تھے۔ تم بہت حسین ہو دانن، تم صرف میری ہو، میں تمہیں کبھی کسی کو نہیں دوں گا، تم صرف رومان کی ملکیت ہو، سنا تم نے؟ دانن کے جسم میں ہلکی سی کپکپاہٹ بھری لہر دوڑ اٹھی تھی۔ اس دفعہ وہ بھی اس پر اپنی شدتیں آزما رہی تھی۔ جب دونوں کے جذبات تھوڑے سنبھلے تو رومان اس کے سینے پر ٹھوڑی رکھے لیٹا، اس کی گردن کی بیوٹی بون پر انگلی پھیر رہا تھا۔ ویسے کبھی سوچا تھا تمہیں اتنا ہینڈسم ہسبینڈ ملے گا؟ وہ دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا جب وہ مسکرائی۔ خوابوں کے شہزادے ہوتے ہیں، خوبصورت ہیں، مگر سوچا نہیں تھا میرے خوابوں کا شہزادہ حقیقت میں یوں آ ملے گا۔ دانین کی بات پر اس نے ستائشی انداز میں آئی برو اچکائی۔ ہاں، یعنی میں تمہارا ڈریمی بوائے تھا، ویل اب مل گیا تو قدر ہی نہیں تمہیں میری۔ دیکھو کیا حال کیا ہے تم نے۔ اسے اپنا جسم دکھانے لگا جس پر جگہ جگہ دانین نشان تھے اور لو بائٹس بنی ہوئی تھیں۔ دانین نے اچانک شرمندگی سے سر جھکایا، تبھی وہ سر پھینک کر ہنسا۔ وہ بس رونے ہی والی تھی۔ یار تم کتنی جلدی سیریس ہو جاتی ہو نا، اس کے انداز پر روتے روتے مسکرا دی۔ بہت برے ہیں آپ، ہٹیں دور۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور ہٹانے لگی تو وہ مزید قریب آیا۔ نہیں، میں تو بالکل بھی دور نہیں جاؤں گا۔ اچھا سنو، میں سوچ رہا تھا کہیں چھٹیوں پر چلتے ہیں، تم کیا کہتی ہو؟ وہ چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا جب دانین کے بلوں کی مسکراہٹ اچانک غائب ہو گئی۔ رومان، آپ کے دادا جی اور آپ کے گھر والے اگر انہیں پتہ چلا تو وہ غصہ کریں گے، آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ ویسے اچانک کی فکر لاحق ہوئی۔ دیکھو مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں، میں اپنی مرضی سے جینا چاہتا ہوں۔ میرا دل ہے تمہیں لے کر جانے کا تو میں جاؤں گا، اگر تمہیں اعتراض ہے تو بتاؤ۔ وہ بہت سیریس لگ رہا تھا۔ دانین نے رک کر اسے دیکھا، پھر نظریں جھکا دیں۔ آپ نے تو کہا تھا میں آپ سے دور رہوں، ورنہ مجھے آپ کی عادت لگ گئی تو میں آپ سے امیدیں بھی لگا لوں گی، اور یہ امیدیں ایک نہ ایک دن ضرور ٹوٹ جائیں گی اور ہم الگ ہو جائیں گے۔ وہ بہت دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ رومان نے گہری سانس لی۔ امیدیں مت لگاؤ، بس میری بات مانتی رہو، اچھی بیویوں کی طرح، اوکے؟ وہ اس کی گردن کی بیوٹی بون پر انگلی پھیرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ دانین کو اچانک گدگدی ہونے لگی۔ رومان کیا ہے، نہیں کرے نا بھائی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے روکنے لگی تو رومان نے اسے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ میں تو کروں گا، مجھے تم روک نہیں سکتی۔ اس کے سینے میں منہ چھپائے سکون سے لیٹ گیا تو دانین دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ 2 مہینے ہو چکے تھے انہیں، اور ان 2 مہینوں میں وہ اسے بہت جگہوں پر گھمانے لے کر گیا تھا۔ دانین یوں ہی اس کے سامنے اچھی چھوٹی موٹی خواہشات کا ذکر کر دیتی تھی، مگر وہ فوراً ہی اس کی ہر خواہش پوری کر دیتا تھا۔ دانین کو اس سے محبت ہونے لگی تھی۔ اسے اس کی خوشبو کی، اس کے وجود کی اب عادت ہو چکی تھی۔ وہ ایک ساتھ بہت خوش تھے۔ دانین نے کافی بار اسے یاد دلایا کہ یہ صرف ایک کانٹریکٹ میرج ہے، وقت آنے پر انہیں الگ ہونا پڑے گا، مگر وہ ہمیشہ ہی یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ جب وقت آئے گا تب دیکھا جائے گا۔ فی الحال وہ اس کے ساتھ اپنی انکہی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ اسے اپنی مرضی کے کپڑے پہناتا تھا، اس کے ہاتھ کا بنا کھانا بہت شوق سے کھاتا تھا، اس پر شوہروں کی طرح حکم چلاتا تھا اور بچوں کی طرح فرمائشیں کرتا تھا، اور وہ اسے پورا کرتی تھی، اور وہ اپنی جان سے زیادہ اس کا خیال رکھتی تھی۔ وہ اس کا حکم مانتی تھی، اس کے کہنے پر سر جھکا لیتی تھی۔
آج ہی وہ لوگ مری میں ایک ہفتہ گزار کر گھر واپس آئے تھے۔ دادا جی نے اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھوائی ہوئی تھی۔ انہوں نے اسے فون کر کے فوراً حویلی میں آنے کا حکم دیا۔ جب وہ حویلی آیا تو وہ سخت برہم نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہی نہیں بلکہ اسے تو سب کی تیز نظریں اپنے اوپر اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ ذرا نہ جھجکا، گردن اٹھائے اپنے دادا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہاں تھے تم؟ وہ برہمی سے بولے۔ آپ کو تو سب پتہ ہی ہے، آپ کا جاسوسی پورے ہفتے ہمارے پیچھے پھرتا رہا۔ اس نے بہت آرام سے جواب دیا۔ انہیں مزید غصہ آیا۔ وہیں پر تاشا بھی کھڑی تھی، وہ سرخ بھیگی آنکھوں سے اس بے وفا شخص کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے تمہارا نکاح اس سے اس لیے کروایا تاکہ وہ لڑکی اس خاندان کو وارث دے، نہ کہ اس لیے کہ تم اس کے ساتھ دن رات عیاشیاں کرو، گھومو پھرو، روز اس کے پاس جاؤ۔ وہ بھڑکتے ہوئے بلند آواز میں دھاڑے، مگر وہ پرسکون تھا۔ میں بھی بچوں کے لیے اس کے ساتھ وقت گزار رہا ہوں۔ روز نہیں جاؤں گا تو بچے آسمان سے آئیں گے کیا دادا جی؟ وہ پرسکون انداز میں بولا تو دادا جی نے سر جھٹکا۔ پہلے اگر آپ کہتے ہیں تو میں نہیں چاہتا، لیکن پھر آپ مجھ سے امید مت رکھیے گا بچوں کی۔ وہ کہہ کر اٹھا، تبھی وہ ایک دم بولے، بچوں سے کیا مراد ہے؟ میں نے صرف ایک بچے کے لیے تمہیں اس لڑکی کے پاس بھیجا تھا۔ وہ اچھمبے سے بولے تو وہ پلٹا، مگر میری تو خواہش ہے کم از کم 4-6 بچے ہوں میرے۔ وہ مزے سے ان سب کو جلاتا ہوا وہاں سے نکل گیا، جبکہ سب ہکا بکا اسے دیکھتے رہ گئے۔ وہ واپس اپارٹمنٹ پر آ گیا۔ وہ کپڑے الماری میں جما رہی تھی۔ یہ وہی کپڑے تھے جو اسے رومان نے دلائے تھے۔ جب اچانک اسے ابکائی آنے لگی، وہ ایک دم واش بیسن کے پاس بھاگی۔ رومان اچانک پریشان ہوا۔ جب وہ واش روم سے باہر آئی تو اس کے چہرے کا رنگ اچانک زرد پڑ رہا تھا۔ دانین، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ فکر مندی سے اس کی طرف آیا، جو کبھی سر کو پکڑتی، کبھی منہ پر ہاتھ رکھتی۔ ہاں، لگتا ہے فوڈ پوائزن ہو گیا، وہ دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ تبھی اچانک اس کا سر چکرایا اور وہ گرنے لگی۔ دانین، رومان نے پریشان ہی ہو گیا تھا۔ وہ اسے باہوں میں بھرے ہاسپٹل بھاگا۔ مبارک ہو، آپ کی وائف ماں بننے والی ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر پہلے وہ مسکرایا، مگر پھر اچانک اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ جانتا تھا اس کے پیچھے جاسوس ہیں۔ اگر یہ بات ان کے کانوں تک گئی تو وہ دادا جی کو خبر کر دیں گے۔ اس کے پاس آیا۔ دانین بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ رومان، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ اس کا ہاتھ تھامے کہنے لگی، تھوڑی دیر یہیں لیٹو، میں جوس لاتا ہوں، وہ پی لو۔ وہ سنجیدگی سے کہنے لگا، ارے میں بالکل ٹھیک ہوں، بس فوڈ پوائزن ہو گیا تھا شاید۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے تسلی دینے لگی، جو بس اسے دیکھے گیا۔ دانین اسے مسلسل یوں خود کو دیکھتا پا کر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ فوڈ پوائز نہیں ہوا تھا تمہیں، تم پریگننٹ ہو دانین، وہ بولا تو لہجہ بہت دھیما تھا۔ وہ اچانک ہی کھل کر مسکرائی، کیا سچی؟ رومان، میں؟ وہ بے ساختہ اسے دیکھنے لگی، جو سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا، غش نہیں تھا۔ پھر اچانک ہی وہ چپ سی ہو گئی۔ وہ سمجھ چکی تھی وہ کیا سوچ رہا ہے۔ بے ساختہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پلیز چپ رہو، یہ بات اس روم سے باہر نہیں جانی چاہیے کہ تم ماں بننے والی ہو، ورنہ دادا جی مزید تنگ کریں گے ہمیں۔ وہ اتنا ہی بول پایا۔ دانین نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ جب گھر آئے تو وہ یوں ہی مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھامے آنسو بہا رہی تھی۔ رومان نے بہت آہستگی سے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ پریشان مت ہو، میں ساتھ ہوں تمہارے۔ وہ اسے سینے سے لگائے تسلی دینے لگا۔ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ وہ دونوں ہی بہت تکلیف میں تھے۔ وہ امید سے ہے، مگر رومان نے یہ بات ہم سے چھپائی ہے۔ تاشا نے یہ بات پوری حویلی کے سامنے کہی۔ تمہیں کیسے پتا؟ دادا جی نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ جب آپ مجھ پر اتنا ظلم ڈھا سکتے ہیں، مجھے بنا بتائے اس کا نکاح کا فیصلہ کر سکتے ہیں، تو یہ میرا حق ہے کہ میں بذات خود اس پر نظر رکھوں۔ تاشا نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو انہوں نے سختی سے دیکھا۔ تاشا نے بے ساختہ نظریں جھکائیں۔ وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے دادا جی۔ آج جب وہ لڑکی امید سے ہے تو وہ کیا کرنے چاہتا ہے اس کے پاس؟ وہ نظریں جھکائے اب گیلے لہجے میں بول رہی تھی، فکر نہ کرو، اسے اس لڑکی کو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ ہم اس لڑکی کو کچھ وقت کے لیے دور بھیج دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ ہمیں وارث دے گی، ہم اس کی اور رومان کی طلاق کروا دیں گے، اور پھر رومان کی تم سے شادی ہو جائے گی۔ اس کے بچے کی ماں تم ہوگی۔ وہ روبدار انداز میں بولے، تبھی ملازم نے خبر دی رومان آ چکا ہے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، سب کی نظریں خود پر محسوس کر کے سوالیہ انداز میں گردن ہلائی، آؤ آؤ برخوردار، مٹھائی کھاؤ۔
انہوں نے حشاش بشاش انداز میں کہا تو وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھتے ہوئے مٹھائی کھانے لگا۔ ایک ہے دادا جی، مگر یہ کس خوشی میں؟ کیا کوئی تقریب ہے؟ کوئی خوشخبری ہے؟ کہیں نشا کا رشتہ تو نہیں لگ گیا؟ وہ اچانک ہی نشا کو دیکھنے لگا جو جھینپ کر مسکرائی، پھر نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے اور علی کی پسندیدگی کے رشتے سے واقف نہ کسی کی شادی ہے نہ رشتہ لگا ہے، بلکہ اولاد کی خوشخبری ہے۔ وہ بھرپور مسکراتے ہوئے کہنے لگے۔ اس نے نہ سمجھی سے سب کا منہ دیکھا جہاں 12 بجے ہوئے تھے۔ البتہ وہ تاشا کی طرف دیکھنے سے خاصا گریز کر رہا تھا، کیونکہ وہ اسے یا تو گھورتی تھی یا مظلوم چہرہ بنائے دیکھتی رہتی تھی۔ اولاد کی؟ ہاں، تم باپ بننے والے ہو نا، تم نے تو بتایا ہی نہیں۔ انہوں نے اس کے سر پر دھماکہ کیا اور وہ ایک دم رک کر انہیں دیکھنے لگا، جو نہ جانے آنکھوں ہی آنکھوں میں سے کیا جتا رہے تھے۔ پھر وہ سنبھل کر مسکرایا۔ میں تو آپ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ وہ بمشکل مسکرایا، جبکہ دادا جی کے چہرے سے مسکراہٹ ایک لمحے کو بھی جدا نہ ہوئی تھی۔ تو بس تیاریاں شروع کی جائیں۔ تم بھی اب یہ گھومنا پھرنا، دوستوں میں بیٹھنا، پڑھائی وغیرہ یہ سب چھوڑ کر حویلی کے باقی مردوں کی طرح کام کاج میں حصہ لو، اپنی ذمہ داری سنبھالو۔ تاشا اور تمہاری جلد ہی شادی کر دی جائے گی، پھر جیسے ہی وہ لڑکی اولاد پیدا کرے گی ہم اسے تاشا کی گود میں لا ڈالیں گے۔ وہ گردن اکڑا کر بھرم سے کہہ رہے تھے، جبکہ وہ بے یقینی سے دیکھے جا رہا تھا۔ دادا جی، وہ پیٹ سے ہے، میں اسے اس حالت میں چھوڑ کر شادی نہیں کر سکتا۔ میں اس کا خیال کیسے رکھوں گا؟ اس نے جیسے احتجاج کیا۔ تمہارا کام یہیں تک تھا، سو تم کر چکے، باقی کا ہم سنبھال لیں گے۔ اس کے پاس ملازمہ ہوگی، حویلی کی عورتیں بھی ہر روز اس کی طبیعت دیکھنے کے لیے جاتی رہیں گی، بس تم اپنی شادی کی تیاری کرو۔ انہوں نے بات پر زور دے کر بولا تو وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ وہ میرا بچہ ہے، میں خود اس کا خیال رکھوں گا، اور میں نہیں کر رہا شادی، نہ ہی میں آپ کی مزید باتیں ماننے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اب تک تو آپ نے جو چاہا وہ کیا، مگر یہ میری زندگی ہے، میں مزید اسے برباد نہیں کروں گا۔ وہ بولا تو لہجہ سخت تھا۔ دادا جی سمیت سب نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ رومان، یہ کس طرح بات کر رہے ہو اپنے دادا جی سے؟ مہران نے اپنے بیٹے کو غصہ دکھایا۔ سوری بابا، لیکن مزید آپ مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے۔ میرا جو دل کرے گا میں کروں گا، اور پلیز اگر آپ میں سے کسی نے میری جاسوسی کروائی یا کچھ بھی الٹا سیدھا کرنے کا سوچا تو میں جو کروں گا اس کے ذمہ دار آپ سب ہوں گے۔ سنا آپ نے؟ وہ بلند آواز میں کہتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات کے اندھیرے میں وہ اپنا تھوڑا بہت ضروری سامان لیے حویلی سے اپارٹمنٹ چلا گیا۔ سنو، یہ بھی رکھ لو، ضرورت پڑے گی، وہاں بہت سردی ہوتی ہے۔ وہ اسے چند کپڑے مزید دیتے ہوئے کہنے لگا۔ دانین بیگ پیک کر رہی تھی۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ مگر ہم یوں رات کے اندھیرے میں چوروں کی طرح کیوں بھاگ رہے ہیں؟ وہ اب تک پریشان تھی۔ نہیں بھاگیں گے تو میرے دادا جی تمہیں مجھ سے الگ کر دیں گے۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہی؟ وہ عجلت میں کہتے ہوئے اب خود سوٹ کیس تیار کر رہا تھا۔ تو کیا یہی طے نہیں کیا گیا تھا اس کا کانٹریکٹ میں؟ وہ بولی تو لہجہ دھیما تھا۔ رومان نے رک کر اسے دیکھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ وقت آنے پر دیکھ لیں گے۔ وقت آ چکا اور میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، میں تمہیں خود سے دور نہیں کروں گا، نہ ہی میں اپنی زندگی میں کسی اور کو شامل کروں گا، نہ ہی میں ہمارے بچے کو تم سے چھینوں گا۔ وہ آخری فیصلہ سنانے لگا تو بے ساختہ دانین کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رومان نے اسے بیڈ پر بٹھا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ میں نے جس دن تمہیں دیکھا تھا اسی دن مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، اور تم نے اچھی بیوی بن کر میرے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ اس دن سے میں نے سوچ لیا تھا کہ تم میرے لیے پرفیکٹ ہو، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ سو اب ہم یہاں سے ان سب لوگوں سے دور چلے جائیں گے، جہاں صرف تم ہوگی، میں ہوں گا اور ہمارا بچہ۔ بچہ ہوتے ہی میں تمہارا پاسپورٹ بنواؤں گا، پھر ہم اس ملک سے ہی چلے جائیں گے، بہت دور، اور کوئی ہمیں نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ وہ نرمی سے کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگا تو اس کے سینے سے لگ کر مزید روتی تھی۔ وہ دن رات یہی تو دعائیں کرتی تھی کہ اسے رومان مل جائے، اور اسے رومان مل چکا تھا۔ اللہ نے اس کی دعائیں سن لی تھی۔ رات کے پہر وہ دونوں اپارٹمنٹ بند کر کے دوسرے شہر کے لیے نکل چکے تھے۔ 8 ماہ گزر چکے تھے، مگر ان دونوں کا کہیں کچھ پتہ نہ چلا۔ دادا جی نے ہار نہیں مانی۔ تاشا کا رو رو کر برا حال تھا۔ دادا جی نے اسے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، مگر وہ بالکل ہی غائب ہو چکا تھا۔
نہ وہ اس کا نمبر ٹریس کر پا رہے تھے، نہ ہی اس کا کہیں سے کوئی پتہ چل رہا تھا۔ اس کے جتنے بھی دوست تھے مہران نے سب کو فون کیا مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ البتہ انہیں علی پر شک تھا کیونکہ علی اس کا سایہ بن کر اس کے ساتھ رہتا تھا، مگر علی پر نظر رکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا کیونکہ رومان نے بہت ہوشیاری سے پورا انتظام کیا تھا تاکہ اسے کوئی پکڑ نہ سکے۔ جانم کیا ہو گیا؟ تکلیف ہو رہی ہے کیا؟ وہ اسے کراہتا دیکھ کر فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ ہاں بس آج واک نہیں کی تو اسی وجہ سے۔ وہ بمشکل درد کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ چلو میں پارک لے کر چلتا ہوں، تھوڑی واک ہو جائے گی۔ وہ لوگ مری آئے تھے مگر ٹھنڈ کی وجہ سے وہ اسے اسلام آباد لے آیا تھا۔ وہ دونوں واک کر رہے تھے، وہ اسے کچھ کہہ رہا تھا اور وہ کھل کر ہنسی تھی۔ وہ اسے سہارا دے کر چلا گیا۔ اس نے دانائن کا ایک ہاتھ تھام رکھا تھا، دوسرا ہاتھ اس کی پشت پر تھا۔ اس کے حصار میں خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ تبھی کسی کی نظر ان پر گئی۔ حویلی میں رکھا فون کھڑکھڑانے لگا۔ خبر دادا جی کے کانوں تک آ پہنچی تھی۔ تم ان پر نظر رکھو، دھیان رہے، شک نہیں ہونا چاہیے انہیں۔ جیسے ہی دن قریب آئیں گے میں وہاں آ جاؤں گا۔ دادا جی نے حکم دے کر فون رکھ دیا۔ مہینہ گزر چکا تھا، وہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ رومان گود میں لی اسے ہاسپٹل لایا۔ تھوڑی دیر بعد اسے آپریشن تھیٹر لے جایا گیا۔ رومان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر بیٹے کی خوشخبری سن کر وہ بہت خوش ہوا تھا۔ یہ اطلاع بھی دادا جی تک پہنچا دی گئی تھی۔ رومان کی غیر موجودگی میں وہ اپنی پوری فوج کے ساتھ آئے اور ہاسپٹل سے نہ صرف بچے کو بلکہ دانائن کو بھی غائب کروا دیے۔ یہ سب اتنی خاموشی سے ہوا کہ کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی۔ جب رومان کو پتہ چلا تو وہ پاگل ہی ہو گیا۔ اس کا پہلا شک ہی اپنے دادا پر گیا تو وہ فوراً حویلی واپس آیا جہاں جشن کا سما تھا۔ دادا جی بڑے شان سے بس کے سامنے اپنے پوتے کو گود میں اٹھائے مسکراتے ہوئے بار بار چوم رہے تھے۔ جب وہ آندھی طوفان کے ساتھ اندر آیا، دانائن کہاں ہے؟ وہ اتنی بلند آواز میں بولا کہ سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ارے آؤ آؤ، دیکھو ہمارا فرزند کتنا خوبصورت ہے، بالکل تم پر گیا۔ انہوں نے ایک بار پھر اسے چوما۔ میں نے پوچھا دانائن کہاں ہے؟ وہ پوری قوت سے دھاڑا تو انہوں نے اپنے پوتے کو حویلی کی عورت کی گود میں دیا اور اب سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگے۔ کانٹریکٹ کے مطابق وہ ہمارے خاندان کو وارث دے چکی ہے۔ کانٹریکٹ پورا ہوا، میں نے اسے بھیج دیا۔ وہ مضبوط لہجے میں کہنے لگے۔ پھاڑ میں گیا کانٹریکٹ۔ میں نے پوچھا دانائن کہاں ہے؟ کیا کیا ہے آپ نے اس کے ساتھ؟ اگر آپ نے سیدھے طریقے سے نہیں بتایا تو میں اس حویلی کو آگ لگا دوں گا، وہ ہذیانی انداز میں چلایا۔ رومان، مہران صاحب چیخے۔ کیا رومان؟ ہاں کیا رومان؟ آپ مجھے روک نہیں سکتے بابا، مجھے بتائیں میری بیوی کہاں ہے؟ وہ اپنے باپ کی طرف دیکھ کر چیخا تھا۔ بس بہت ہوا، اب ایک لفظ بھی مت کہنا، میں اسے بھیج چکا ہوں اور وہ جہاں ہے محفوظ ہے۔ اب تم اپنی شادی کی تیاری کرو۔ تاشا کو اس گھر کی بہو بننا تھا، سو وہ بنے گی، تمہاری مزید نہیں چلے گی۔ طلاق کے پیپرز تیار ہیں، تم ان پر دستخط کرو گے۔ سنا تم نے؟ دادا جی بھی غصے سے دھاڑے۔ نہیں کروں گا میں کسی سے شادی، نہ ہی میں اپنی بیوی کو چھوڑوں گا، نہ اس سے بے وفائی کروں گا۔ سنا آپ نے کر لیں جو کرنا ہے۔ وہ غصے سے چیختا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یقیناً اب وہ علی کے ساتھ مل کر اسے ڈھونڈنے جانے کا ارادہ کر رہا تھا۔ دادا جی وہ اسے ڈھونڈ نکالے گا، تاشا نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھ کر کہا تھا۔ فکر مت کرو، وہ لڑکی اسے نہیں ملے گی تو وہ خود تھک ہار کر اس شادی کے لیے راضی ہو جائے گا، وہ پرسکون انداز میں بولے۔ مگر وہ غلط تھے۔ وہ علی کے ساتھ مارا پھر رہا تھا۔ اس نے ہر شہر میں اپنے دوستوں اور اپنے آدمیوں کو بھیج دیا تھا۔ وہ خود بھی اسے جگہ جگہ ڈھونڈ رہا تھا مگر وہ اسے نہیں ملی تھی۔ رومان کا حال برا ہو چکا تھا، اس کی حالت بہت خراب تھی۔ نہ اسے اپنی بڑھتی داڑھی کا خیال تھا، بے ترتیب بکھرے ہوئے بالوں کا، نہ اپنے کپڑوں کا اور نہ حلیے کا۔ وہ تو جیسے جینا ہی چھوڑ چکا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر اکثر تاشا دل ہی دل میں کڑتی تھی۔ وہ اتنی کوشش کرتی تھی کہ اس کا خیال رکھے، اس کے دل میں جگہ بنائے، مگر نہ وہ خود اس سے راضی ہوا نہ اس کا بچہ۔ وہ بچہ جب بھی تاشا
کسی کی گود میں جاتا تو رونے لگ جاتا۔ وہ باپ ہو کر اسے اپنے پاس سلاتا، اس کا خیال رکھتا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ ہمت ہار چکا تھا۔ وہ ایک دن کمرے میں زاروں قطار رو رہا تھا جب تاشا کو اس پر ترس آیا۔ دادا جی، آپ یوں کریں کہ دانین کو واپس بلا لیں۔ مجھے اس کی اور رومان کی شادی سے کوئی مسئلہ نہیں۔ مجھے اس کی دوسری بیوی بننا قبول ہے۔ وہ بہت مجبوراً اور بے بسی سے اس مقام پر آئی تھی کہ دادا جی نے اسے بے ساختہ دیکھا۔ وہ بہت اداس تھی۔ میری ایک بات یاد رکھنا تاشا، اگر وہ لڑکی واپس آ گئی تو بھی تم اس کی زندگی میں شامل نہیں ہو پاؤ گی۔ وہ اس سے دور ہو کر بھی اس کے بہت قریب ہے۔ تمہیں لگتا ہے جب وہ اس کے پاس آ جائے گی تو کیا وہ تمہارے لیے مان جائے گا؟ ان کی آواز میں ڈھیروں حزن تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے اندر چلی گئی تھی۔ دانین آج بہت وقت بعد گھر سے باہر نکلی تھی۔ اس کے باپ کی طبیعت اب کافی بہتر تھی۔ وہ کوئی جاب ڈھونڈنا چاہتی تھی اور اس کے گھر سے باہر نکلتے ہی وہ رومان کے آدمی کی نظر میں آ چکی تھی۔ وہ جب واپس گھر آئی تو اسے گھر میں باتوں کی آواز آنے لگی۔ وہ بے ساختہ اندر آئی۔ اسے ڈر تھا کہیں وہ حویلی والے پھر سے انہیں دھمکانے تو نہیں آ گئے۔ مگر جب اندر آئی تو رومان کو اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا پایا تو حیران رہ گئی۔ رومان کی بے ساختہ اس پر نظر پڑی تو وہ ایک دم اٹھا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے نم آنکھوں سے مسکرا رہا تھا۔ دانین، وہ اس کے قریب آنے لگا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ وہیں رکیں۔ مزید کیا چاہتے ہیں آپ کے دادا مجھ سے؟ چھین تو لیا میرا بیٹا مجھ سے، اب مزید کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ وہ ہذیانی انداز میں چلائی۔ دانین، میں نے تمہیں بہت ڈھونڈنا۔ مجھے یقین تھا کہ تم مجھے مل جاؤ گی۔ وہ نہ جانے کتنا بدل گیا تھا۔ دانین کو اس کی حالت دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ میرے ساتھ چلو دانین، میں تمہیں حویلی میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ ہمارا بچہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اس نے بہت حسرت سے اسے دیکھا۔ نہیں رومان، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ آپ کے دادا میرے باپ کو جان کی دھمکی دے کر گئے تھے۔ آپ کیا چاہتے ہیں میں اپنے باپ کو بھی کھو دوں؟ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی جب علی وہاں آیا۔ بھابھی، میں سب سنبھال لوں گا، انکل کو محفوظ مقام پر لے جاؤں گا، مگر اگر آپ اس کے ساتھ نہیں گئیں تو یہ شخص مکمل پاگل ہو جائے گا۔ آپ نہیں جانتی میں نے اسے کیسے سنبھالا ہے۔ یہ پاگلوں کی طرح آپ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ راتوں کو اچانک اٹھ کر روتے ہوئے میرے پاس آتا تھا کہ اسے آپ چاہیے ہو۔ اسے آپ کی یاد آ رہی تھی، اور صرف یہی نہیں، آپ کا بچہ، وہ تو کسی کے پاس رہتا بھی نہیں، وہ صرف اس کی گود میں پاس چپ ہوتا ہے۔ اسے بھی آپ کی ضرورت ہے، پلیز چل لیں۔ علی کے سمجھانے پر وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگی۔ انہوں نے بھی اسے سمجھایا، پھر ہی وہ رومان کے ساتھ چلنے پر راضی ہوئی تھی۔ دونوں سیدھا حویلی آئے، اور جب وہ حویلی آئے تو دادا جی اس لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے، مگر ان سے بھی زیادہ حیرانی رومان کو ہو رہی تھی، کیونکہ نہ انہوں نے غصہ کیا نہ ہی تاشا نے رونا ڈالا، بلکہ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں غلط تھا، مجھے معاف کر دینا۔ میں نے رومان کی زندگی کا بہت بڑا فیصلہ اس کے خلاف جا کر کیا تھا، تب اس کا مجھ سے بھروسہ اٹھ گیا، میں نے اس کا یقین کھو دیا، مگر اگر میں سب مزید اپنی منمانی کرتا تو یقیناً میں اپنے پوتے کو ہی کھو دیتا۔ وہ دھیمے لہجے میں کہہ کر دونوں کو دعائیں دیتے ہوئے اندر چلے گئے۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ آپ نے سچ کہا تھا، آپ کا کمرہ تو بہت خوبصورت ہے۔ اس کا کمرہ حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ ہلکا سا مسکرایا تبھی دروازہ کھٹکتے ہوئے تاشا اندر آئی۔ اس کی گود میں رومان کا بیٹا تھا۔ خوش آمدید، یہ لو تمہاری امانت۔ وہ اندر سے جل رہی تھی، اس کا دل رو رہا تھا، مگر رومان کو پھر سے جی اٹھتا دیکھ وہ بہت خوش تھی۔ دانین نے حیرانی سے اسے دیکھا، وہ اسے پہچان گئی تھی۔ اپنے فیملی البم میں اس کی تصویر رومان پہلے ہی دکھا چکا تھا۔ فکر مت کرو، میں تم دونوں کے درمیان نہیں آؤں گی۔ جگہ چھینی نہیں جاتی، بنائی جاتی ہے۔ سچے مرد کے دل میں صرف ایک عورت رہ سکتی ہے، اور رومان کے دل میں صرف تم ہو۔ میرا کیا ہے، میں گزار لوں گی۔ پتہ ہے، میں نے سوچا تھا کہ اسے تم سے چھین لوں گی، مگر پھر اس کی حالت دیکھی، یہ تمہارے بنا پاگل ہو گیا تھا۔ میں نے دل سے دعا کی کہ تم واپس مل جاؤ۔ وہ اسے کہہ کر آنسو صاف کرتے ہوئے پلٹنے لگی۔ جب دانین نے اس کا ہاتھ تھاما،
میں آپ کے لیے دل سے دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین شوہر دے اور اولاد سے نوازے، کیونکہ وہ معجزے کرتا ہے۔ معجزوں پر یقین ہے مجھے، دانین نے نرمی سے کہا تو وہ مسکرا کر بنا جواب دیے چلی گئی، اور کچھ مہینوں بعد اس کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ وہ معجزہ یہ تھا کہ اسے اللہ نے اولاد کی خوشخبری سے بھی نوازا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ وہ لوگ علی اور نشا کی شادی میں خوب انجوائے کر رہے تھے جب اچانک تاشا کی طبیعت بگڑی۔ اس کا شوہر وجاہت اسے ہسپتال لے گیا۔ اسے چاند سی بیٹی ہوئی تھی۔ میں سوچتی ہوں زندگی کتنی حسین ہے نا، جو کچھ بھی ہوا وہ ضروری تھا۔ دانین رومان کے کاندھے پر سر ٹکائے کہہ رہی تھی، بے شک تم میرے لیے بنائی گئی تھی، تمہیں مجھ تک آنا ہی تھا۔ رومان نے اس کے ماتھے پر لب رکھ کر محبت باش لہجے میں کہا تھا۔